آج سے 1500 سال قبل گلگت کے اس خطے میں راجا کستر نامی شخص کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس راجے کا تعلق لداخ سے بتایا جاتا ہے۔ راجا کستر بدھ مذہب کے پیروکار تھا، نہایت شہزور، شجاع اور جری راجا تھا۔ اس کے کارنامے علاقہ جات لداخ و بلتستان میں بہت مشہور تھے، مگر یہ دریافت نہ ہو سکا کہ راجا کستر سے پہلے اس علاقے کا حکمران کون تھا۔ راجا کستر کے ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سارگن جلبو کستر تھا، جو کہ راجا کستر کی زندگی میں ہی فوت ہوا۔ مگر راجا کستر کے دو پوتے، جن میں سے ایک کا نام شہزادہ اگورتھم اور دوسرا شہزادہ بغرتھم تھا۔ شہزادہ بغرتھم سے راجا کستر کا سلسلہ نسب چلا اور سارگن گلگت کے چمنستان میں راجا اگورتھم کے آنگن میں ایک حسین و جمیل اور دیو پیکر شہزادہ نے جنم لیا۔ اس نومولود شہزادے کے نام شری بدت رکھا گیا۔ راجا شری بدت اپنے والد راجا اگورتھم کے بڑھاپے کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہ اکلوتا فرزند تھا، نہایت ہی ناز و نعم میں پرورش پانے لگا۔ ابھی سن بلوغ کو پہنچا نہ تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے عیش و آرام کے ساتھ لہو و لعب میں پڑ گیا۔ خود غرض اور چاپلوس مصاحبین پیدا ہوئے، جن کی صحبت بد کے اثر سے یہاں تک بدرا ہوا کہ ہمدردوں اور خیرخواہوں سے نہ صرف کنارہ کش ہوا بلکہ ان کی تذلیل اور توہین کے در پہ رہا۔ راجا شری بدت نے عدل و انصاف کو اپنا شعار بنانے کے بجائے خود پسندی اور مردم آزادی کو اپنا شعار بنایا۔ جوں جوں بڑھتا گیا، عیاشی، تن پروری، اخلاق سوزی، بےہودہ حرکات اور فضولیات کے سوا کسی نے کام سے سروکار نہ رکھا۔ رعایا کے نیک و بد سے بے خبر اور ان کی دادرسی سے بے پرواہ رہا۔ دادخواہ بیچارے اور دادرسی کے الٹا سزا پاتے تھے۔ اہل حرفت، پیشور لوگ اور شرفا تنگ آ کر ملک کو خیر بات کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تنگ آمد بے جنگ آمد کی حالت پیدا ہو کر پوری رعایا اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ اس وقت راجا شری بدت عین عالم شباب میں تھا، ایک عظیم الجثہ نوجوان تھا، شدید القوت اور فنون سپاہی گیری میں بے مثال و لاجواب تھا۔ رعایا نے متعدد بار راجا کے خلاف سورش کی، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ راجا شری بدت کے تن واحد کے لیے صبح و شام 2 بکریوں کو ذبح کیا جاتا۔ بدقسمتی سے ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت کی بکری راجا شری بدت کے باورچی خانے میں ذبح ہوئی۔ طعام تیار ہو کر راجا شری بدت کے سامنے آیا۔ راجا نے یہ طعام غیر معمولی لذیذ اور خوش ذائقہ پایا۔ جب راجا نے تفتیش کیا تو معلوم ہوا کہ موزے دنیور کے ایک پیر سال غریب عورت نے اس بکری کو اس کی ماں کے مرنے پر اپنی دختر یا زوجہ فرزند کے دودھ سے پالا تھا۔ بس اس ظالم کو شوق ہوا کہ جب انسان کے دودھ کے اثر سے مویشی کا گوشت اس قدر لذیذ ہوتا ہے تو خود انسان کا گوشت اس سے کہیں زیادہ ذائقہ دار ہوگا۔ بس حکم دیا گیا کہ آئندہ اس کے باورچی خانے میں سن بلوغ کو پہنچے ہوئے 2 نوجوان لڑکے صبح و شام کے خوراک کے لیے دیے جائے۔ اس ظالم بدشعار کے حکم کی تعمیل میں اس کے ملازمین سیاہ قلب و بد کردار صبح و شام نوخیز بچوں کے خون ریزی میں مشغول ہوئے۔ چند سالوں تک بے دردی سے آدم خوری کرتا رہا۔ تمام قلمرو گلگت کے ستم رسیدہ عوام آدم خور شری بدت کے انتہائی ظلم و جفا کو برداشت نہ کر سکے۔ متحد ہو کر ایک دفعہ پھر اس بے باک خونخوار پر حملہ آور ہوا، لیکن تاب مقابلہ نہ لا کر روبے فرار ہوئے۔ عوام بیچارے اپنے جگر پارو کی خون ریزی کو دیکھ کر خون کے آنسور ہوتے تھے۔ قریب تھا کہ چند سالوں میں نسل انسانی اس علاقے میں منقطع ہو جائے۔ آخر عوام ناچار اور بے بس ہو کر اپنے پروردگار سے عز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑانے لگے اور نہایت سوز و گداز سے فریاد ہوئے: اے فریاد رس غریباں، اے مدرس درمندگاں، اے چارہ ساز مظلوماں، اپنے عاجز بندو کو اس بلائے بے درما اور آفت ناگہانی سے ہمیشہ کے لیے نجات بخش۔ آخر کریم کارساز خالق بندہ نواز نے ان کی دعا کو اس طرح شرف اجابت بخشا کہ ان ایام میں ایک شہزادہ جو ابھی سبز آغاز تھا، اپنے ملازمان و رفقا کے صحبت میں سفر برداشت کرتا ہوا دریائے سندھ کی وادی پائن میں داخل ہوا اور دریائے سندھ کے مقام کے قریب دریائے استور کو عبور کر کے موجودہ بونچی کے 16 میل لمبے بے آب و گیاں بیابان کو طے کر کے دریائے گلگت اور دریائے سندھ کے مقام اتعال پر پہنچا اور اپنے 1200 نفر دستہ فوج اور شاہانہ ساز و سامان و خیمے و خرگاہ کے ساتھ بذریعہ جہالت دریائے سندھ کو عبور کیا اور شمگر کی طرف نکل آیا اور دریائے گلگت کے دائیں کنارے سے ہوتا ہوا ایک روز سر شام اشکن میں جو ان دنوں میں آباد تھا وارد ہوا۔ رات کو یہاں ٹھہرا اور اگلے دن الصبح وہاں سے آگے چل پڑا۔ کیونکہ اس شہزادے کو شکار کا بڑا شوق تھا، صرف 2 ملازمین کو لے کر اپنے حشم و خرم سے الگ ہوا اور ان کو ہدایت کی کہ آگے آبادی ملنے پر ٹھہرے رہے اور میرا انتظار کرے، اور خود 2 ملازمین کے ساتھ دامن کوہ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا اور اوپر چڑھتا چڑھتا فلکو یعنی کوہ دنیور پر چڑھایا۔ یہاں سے گلگت کی نظر فریب اور دلکش وادی سامنے دکھائی دی اور کوہ دنیور کے عین نیچے موزے دنیور نظر آیا۔ موسم بہار کا تھا، فصلیں کھیتوں میں استادہ ہوا کی جنبش سے لہرا رہی تھی۔ شہزادہ نے اپنے ملازمین کو بھی دیکھ لیا کہ آبادی کے کنارے پر دنیور ڈڈنگ داس میں خیمے لگا رہے ہیں۔ رات یہیں گزاری، صبح اپنے کوکبہ شاہی کے ساتھ آگے بڑھا۔ راستے میں مسمہ جاٹیہ لوٹو سے دوچار ہوا۔ یہ شخص راجا شری بدت کا معتمد خاص، اس کی سلطنت کا ایک رکن رکین اور اس کے دختر ملکہ نور بخت خاتون کا پدر رضائی تھا۔ جاٹیہ لوٹو نے دیکھا کہ ایک نوخیز جوان زیبا صورت ملوکانہ کے ساتھ نمودار ہوا
جب جاٹیہ لوٹو اور شہزادے کا آپس میں مکالمہ ہوا تو آپس میں مکالمے سے پتہ چلا کہ یہ شہزادہ سرزمین ایران کا ایک شہزادہ ہے۔ ان کا نام آذر جمشید ہے۔ اس کا تعلق نسل کسریٰ یعنی نوشروان کے نسل سے ہے۔ شہزادہ آذر جمشید نے ابتدا تا انتہا ساری کہانی سنا دی کہ لشکر اسلام نے سلطنت ایران فتح کر لیا ہے، کیانی سلطنت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ اس شہزادے کو اپنی ایک ذاتی دستے فوج اور مخصوص ملازمین کے ساتھ فرار ہو کر اس سرفلک کوہستانی علاقے سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں سے جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ جاٹیہ لوٹو کو ان کی تباہی پر رحم آیا اور کہا کہ تم لوگوں نے اپنے ملک پر نازل شدہ مصیبت ناگہانی سے فرار ہو کر خیر بات اپنی جان ضرور بچائی ہے، مگر اب اس سے بھی سخت تر بلائے بے درماں ہیں۔ یہاں آ کر بری طرح پھنس گئے ہو۔ یہاں کا بادشاہ ایک دیو خونخوار، سیاہ دل اور مردم اعضا ہے۔ اس کا کام سوائے خون ریزی اور مردم خوری کے اور کچھ نہیں ہے۔ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ تم سے آ ملا، ورنہ بے تحاشا سب کے سب موت کے منہ میں جا گرتے۔ یہ جاٹیہ لوٹو شریبدت کا وزیر اعظم تھا اور اس موضع دنیور کا باشندہ تھا اور شریبدت کی طرف سے ایک بڑے علاقے کا حاکم بھی تھا۔ وزیر اعظم جاٹیہ لوٹو نے شہزادہ آذر جمشید کو اس کے لشکر کے ساتھ ایک الگ تھلگ رہائش گاہ کا بندوبست کیا۔ ان کو دنیور کے نالے کے ساتھ واقع رہائش گاہ میں لے جا کر مخفی رکھا اور وہاں شہزادہ آذر جمشید اور ان کے ملازمین کا خرچہ و خوراک اور ضروریات میزبانی فراہم کر کے ان کی خاطر خواہ خدمت انجام دیتا رہا۔ راجہ شریبدت کی ایک دختر حسن و جمال میں بدر کمال موجود تھی۔ اس شہزادی کا نام نور بخت خاتون تھا۔ یہ شہزادی موضع سونی کوٹ میں رہتی تھی۔ سونی کوٹ کے معنی چینا میں رانی کا قلعہ ہے۔ اس ملکہ کی رہائش گاہ ہونے کی وجہ سے بعد میں اس جگہ کا نام سونی کوٹ پڑ گیا، کیونکہ راجہ شریبدت نے اپنی اکلوٹی بیٹی کے لیے یہاں ایک قلعہ بنوایا تھا۔ اس قلعے کے اندر ایک خوبصورت برجی تھی جس میں ملکہ نور بخت خاتون کا رہائشی محل تھا۔ آج سے 40 سال قبل اس قلعہ کے کھنڈرات اور مسمار شدہ دیواریں موجود تھی۔ وزیر اعظم جاٹیہ لوٹو اس ملکہ کا پدر رضائی تھا۔ جس قدر راجہ شریبدت شفاق، بے باک اور سنگ دل تھا، اس کے برعکس ملکہ نور بخت خاتون از حد رحم دل، خدا ترس اور نیک نہاد تھی۔ اپنے باپ راجہ شریبدت سے سخت متنفر تھی، رعایا کی تباہی پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ راجہ شریبدت موسم بہار کے ابتدا سے لے کر موسم گرما کے ابتدا تک کوہ ہوپر کے محلات میں رہتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں وہ دور دراز سرد علاقوں میں جا کر رہتا۔ اس کی حاضری اور غیر حاضری میں مذکورہ چاروں وزیر اور وزیر اعظم جاٹیہ لوٹو اس کی مملکت کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ یہ پانچوں وزراء شریبدت کے اس شبانہ روز خون ریزی اور آرام خوری سے سخت تنگ تھے اور شریبدت سے متنفر ہو چکے تھے۔ وزیروں کی زبان پر بے ساختہ یہ جملہ جاری ہوا کہ شریبدت کی ہستی کو اس طرح مٹا دی جائے تاکہ صبح و شام کی خون ریزیوں سے ہمارے بے گناہ بچے نجات حاصل کر سکے۔ شہزادہ آذر جمشید اور تینوں وزراء نے مل کر شریبدت کو مارنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کو اس بات کا علم تھا کہ شریبدت ایک دیوزات قوت اور شجاعت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور اس پر کوئی حربہ بھی کارگر نہیں ہوتا۔ آخر کار تینوں وزراء اس بات پر متفق ہوئے کہ ملکہ نور بخت کی شادی شہزادہ آذر جمشید سے کرائی جائے تاکہ اس کے ذریعے شریبدت کو مارنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ شریبدت کے ان تینوں وزراء نے ملکہ نور بخت خاتون سے عقد کرنے کا سوال شہزادہ آذر جمشید کے سامنے پیش کیا تو شہزادے نے شادی کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں واپس اپنے دارالسلطنت جانے کا عزم صمیم رکھتا ہوں اور اپنے موروثی تاج و تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہاں مستقل رہائش کی غرض سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ البتہ خلق خدا کو نجات دلانے کے لیے میدان کارزار میں مردانہ وار شریبدت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شریبدت کے یہ تینوں وزیر اگلے ہی دن شہزادی سے ملنے کے لیے سونی کوٹ آ گئے۔ شہزادی سے ملاقات کرنے کے بعد گلگت کی ویرانی اور رعایا کی تباہی کے دردناک حالات بیان کر کے خود بھی روئے اور رحم دل ملکہ کو بھی رلایا، اور پھر شہزادہ آذر جمشید کی ورودگی گلگت کا بھی ذکر درمیان میں لے آئے اور شہزادی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان سے ملاقات کریں۔ اگر شہزادی نے انکار کیا تو یہ ان کے شایان شان کے خلاف ہے، اس لیے چند لمحوں کے لیے وہ ملکہ کا مہمان رہ کر نان و نمک تناول کرے تو یہ حضور کے شایان شان ہوگا۔ بولی بالی شہزادی شاہانہ امور اور آئین اور اخلاق و انسانیت کے راہ و رسم سے مجبور ہو کر رضامند ہو گئی اور حکم دیا کہ میری جانب سے دعوت کا پیغام دے کر دوسرے دن شہزادے کو یہاں لایا جائے۔ تینوں وزراء واپس دنیور آ گئے اور شہزادہ آذر جمشید کو ملکہ نور بخت کی طرف سے پیغام دعوت پہنچا دیا۔ شہزادے کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن اپنی غربت اور مسافرت کی وجہ سے بے امر ناچاری راضی ہوا۔ دوسرے دن شہزادہ آذر جمشید اپنے برادر رضائی کے ساتھ ملکہ نور بخت سے ملنے کے لیے دنیور سے گلگت روانہ ہوئے۔ شہزادہ آذر جمشید تینوں وزراء کے ساتھ جب محل میں داخل ہوا تو ملکہ نور بخت خاتون کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ شہزادے کی صورت زیبا، ہلال ابر و چشم آہو، جمال بے مثال کو دیکھ کر شہزادی
ملکہ نوربخ خاتون گش کھا گئی۔ گرتے ہی نقاب چہرے سے الٹ گیا تو گویا تو شہزادے نے کیا دیکھا، ایک پری پیکر خوبصورت حسین مثل آفتاب دیکھ کر شہزادے کا دل ملکہ کے عشق میں ڈوب گیا اور آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ شہزادہ زمین پر گر گیا۔ جاٹی لوٹو اور خواصوں نے شہزادے کو سنبھالا، دونوں وزیروں نے شہزادہ کو اٹھا لیا۔ شہزادہ آذر جمشید اور ملکہ نوربخ ایک دوسرے سے متاثر ہوئے اور عقد کے لیے رضامند ہوئے۔ اس زمانے کے رسم و آئین اور اپنے مذہب و دین کے مطابق دونوں کا عقد باندھا گیا۔ راجہ شریبدت موسم سرما میں واپس آیا اور اپنے محلات شاہی جو کہ کپل خان میں واقع تھے، کپل خان جو کہ موجودہ سٹی پارک اور ہوائی جہاز کا اڈہ ہے، تینوں وزراء نے اپنے دوراندیشی سے شہزادہ آذر جمشید کو سونی کوٹ محلات سے دنیور چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ موسم سرما میں شریبدت چند بار اپنی دختر ملکہ نوربخ سے ملنے کے لیے اس کے پاس آتا۔ موسم بہار کے شروع ہوتے ہی راجہ شریبدت کی روانگی سے پہلے ملکہ نوربخ خاتون اپنے والد سے ملنے کے لیے کپل خان کے محلات چلی گئی۔ جو پٹی شہزادہ آذر جمشید نے ملکہ کو پڑھائی تھی اس کو نہایت ہی غم و اندوہ کے ساتھ اپنے والد کے حضور میں دہرایا۔ راجہ شریبدت بیٹی کے دل گداز باتوں سے سخت متاثر ہوا اور محبت و شفقت پدری سے بیٹی کو سینے سے لگایا، تسلی و تشفی دیتے ہوئے کہا، جان پدر مطمئن رہو کہ تمہارا باپ کسی دشمن سے زیر نہ ہوگا، مجھ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا، البتہ آتش سوزا میری موت کا سبب بن سکتا ہے، بظاہر کسی کی تاب و طاقت نہیں ہے کہ مجھے دھکے دیتے ہوئے آگ میں ڈال سکے، یہی وجہ ہے کہ مجھے موسم گرما سے سخت نفرت ہے، اس لیے احتیاط کی خاطر گرمیوں کی آنچ تک میں سرترین مقامات کی طرف نکل جاتا ہوں اور انتہائی سردی میں واپس گلگت چلا آتا ہوں۔ راجہ شریبدت موسم بہار کے ابتدا میں گلگت سے نکل جاتا اور گلیشیر کے پہاڑوں میں مقیم رہتا اور اپنے تمام گرمیوں کا موسم وہیں گزارتا اور واپس سردیوں کے موسم میں چلا آتا۔ راجہ شریبدت کے چلے جانے کے بعد شہزادہ آذر جمشید دنیور سے گلگت ملکہ نوربخ خاتون سے ملنے آئے۔ ملکہ نوربخ نے شہزادے کو تمام کیفیت گوش گزار کیا۔ شہزادے نے جاٹی لوٹو اور دونوں وزیروں کو بلوا کر ان سے مشورہ طلب کیا۔ بحث و مباحثے کے بعد اور غور و فکر کرنے کے بعد آخر کار تلینے کے ذریعے شریبدت کو مارنے کا مشورہ پیش کیا گیا۔ تینوں وزراء اپنے دیگر مخلصین اور معتمدین کے ساتھ گلگت کا دورہ کر کے گلگت کے باشندوں کو سمجھا کر تلینے کے پروگرام کو میدان عمل میں لانے کی تعلیم دی۔ ہمیشہ سے یہ معمول رہا تھا کہ ماہ جدی شمسی کے پہلے ہفتے میں راجہ شریبدت کا ورود گلگت میں ہوتا تھا۔ اسی سال تلینے کے ذریعے راجہ شریبدت کو ختم کرنے کے ارادے سے گلگت کے عوام نہایت اہتمام سے ماہ جدی کے پہلے ہفتے میں راجہ شریبدت کے آنے سے ایک یوم بیشتر جمع ہوئے اور گلگت کے ارد گرد خود جھاڑیوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپے رہے۔ ملکہ نوربخ خاتون حاملہ تھی، اتفاق سے انہی دنوں میں ان کے حمل کی مدت پوری ہوئی۔ قضائے کار جس دن راجہ شریبدت گلگت میں وارد ہوا اس سے پہلے ملکہ نوربخ خاتون کا ایک حسین و جمیل فرزند پیدا ہوا۔ شہزادی اپنے والد کے خوف سے لرزہ بر اندام ہوئی اور شہزادی نے اپنے والد کے خوف سے بچے کو صندوق میں ڈال کر کسی اور کے حوالے کر دیا۔ روز دوم راجہ شریبدت گلگت پہنچا، پہل ملکہ نوربخ خاتون کے پاس آیا۔ ملکہ نے مردانہ وار سنبھلنے کی کوشش کی، دروازے تک استقبال کو آئی، باپ کے پیروں کو چوما۔ باپ نے فرتہ محبت سے ان کو گلے لگا کر چہرے پر نظر ڈالی، بیٹی کا حال و رنگ دیکھ کر مستفسرہ حال ہوا۔ ملکہ نے در مفارقت پدری سے بیمار ہو جانے اور پھر اس کی تشریف آوری کی خبر فرحت سن کر صحتیاب ہونے کی من گھڑت کہانی سنائی۔ راجہ شریبدت ان کو بھی اپنے ہمراہ شاہی محل کپل خان میں لے گیا۔ تینوں وزیروں نے سر شام ہی تمام بلوائیوں کو راجہ شریبدت کی ورودگی گلگت کی اطلاع پہنچا کر ان کو خبردار کر دیا تھا اور خود بھی دوسرے وزیر کھچٹ اور بڑاؤ کے راجہ شریبدت کے ہمراہ کپل خان کے محل میں موجود رہے۔ شہزادہ جمشید صلاح جنگ سے آراستہ ہو کر ایک بڑی جمعیت کے ساتھ کمینگاہ میں پوشیدہ رہا۔ دوپہر سے رات تک راجہ شریبدت اور شہزادی نوربخ خاتون کے درمیان گفتگو کی صحبت رہی۔ اس کے بعد راجہ شریبدت اپنی خوابگاہ میں جا کر آرام پذیر ہوا۔ شہزادی اپنے خوابگاہ میں چلی گئی۔ 2 ثلث رات گزرنے کے بعد برچی سونی کوٹ میں شہزادی کے محل کے سب سے اونچے منزل میں روشنی جلائی گئی۔ اس روشنی کے اشارے پر میدان کونوداس کے اوپر پہاڑ کے ایک ایسے مقام پر آگ روشن کیا گیا جس کی روشنی تمام وادی گلگت میں دکھائی دے۔ بس پھر کیا تھا، گلگت کے چاروں طرف چوب چراغوں میں روشنی ہوئی، چاروں طرف سے خلق کے انگت ہجوم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر راجہ شریبدت کے محل کی طرف رواں دواں ہوا۔ جو نزدیک ہوتا گیا یہ چراغ متعدد دائروں کی شکل میں گنجان ہوتے گئے۔ اس موقع پر ملکہ نوربخ خاتون نے باپ کے سرانے جا کر اس کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور اس عجیب و غریب ثانیہ رویداد کا ذکر کیا۔ شریبدت نے بھی لوگوں کے شور شرابہ سنا اور بالائے خانہ کی کھڑکی سے یہ ہوش ربا مشاہدہ کیا۔ یہ ظالم نہایت ہی جری تھا، سمجھا کہ یہ صرف میری رعایا کی شرارت و شیطنت ہے۔ ایک آن واحد میں اپنے شمشیر سائیکہ کو اٹھایا اور جلد از جلد اسلحہ جنگ سے لیس ہوا اور سائیں کو گھوڑا لانے کے لیے آواز دی۔ سائیں نے دیر لگا دی تو ایک دربان کو بھیجا، اس نے بھی تاخیر کی، تیسرے ملازم کو روانہ کر دیا، وہ بھی گم رہا، اس لیے کہ راجہ شریبدت کے ملازم بھی اس انقلاب کے سازش میں شامل تھے۔ اتنی دیر میں تمام شاہی محل بلوائیوں کے محاصرے میں آ گیا۔ چوب چراغوں کی روشنی میں تمام احاطہ بقعہ نور بنا۔ راجہ شریبدت نے دیکھا کہ تمام ہجوم آلات و حرب و ضرب سے آراستہ ہے۔ درمیان میں ایک نوجوان خوش منظر زرق و براق شاہانہ لباس میں ملبوس کمان کو سنبھالے تیر کو لیس کر کے تیار کھڑا ہے۔ خیال کیا کہ یہ نوارد اجنبی جوان اس تمام فتنے کا بانی ہے۔ شدت گیز و
غضب انتہائی قہر سے بالائے خانے سے نیچے اتر آیا اور بے تحاشا استبل کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ پھرتائے غصے سے اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ استبل کے دروازے پر پہنچ ہی گیا تھا کہ اس کا اگلا قدم کنویں کی چھت پر پڑا۔ ادھر سے آذر جمشید نے تیر کو کمان کی آن سے چھوڑا۔ نو کے تیر سینے کو چھید کر پشت پار ہوا۔ شریف عدد اپنے بھاری بھرکم وزن کے ساتھ کنویں کے تہ میں جا پہنچا۔ ایک ساتھ خلق خدا کے شور و گوگا اور فلک شکاف نعرے ہائے خوشی سے فضائے آسمان گونج اٹھا۔ اہل یورش چوب چراغوں کا انبار و انبار اس چاہ عمیق میں ڈالتے گئے۔ اہل یورش نے چراغوں کا انبار اس کنویں میں ڈالتے گئے۔ وہ کنواں آتش کدہ جہنم بن گیا۔ ظالم راجہ شریف عدد آنن فانن جل کر اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ عوام نے انتہائی خوشی و شادمانی میں کنویں کے ارد گرد شہزادہ آذر جمشید کے کارنامے اور ان کی مدح سرائی میں قومی گیت گائے۔ یہاں سے شریف عدد کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شریف عدد کے شر سے نجات بھی مل گیا۔ دوسرے دن نہایت دھوم دھام سے شہزادہ آذر جمشید کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی اور اس کے بعد لوگوں نے شہزادہ آذر جمشید کو اپنا بادشاہ بنایا اور اس کے بعد شہزادہ آذر جمشید کی حکومت قائم ہو گئی۔